دین کا فقیہ بناتا ہے، بے شک رب عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ اس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھائی کا، بھلائی کا، خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کا فقیہ بناتا ہے، اس کو عالم بناتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اور بے شک رب عطا کرتا ہے، دینے والا رب ہے، اور آقا فرماتے ہیں تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ واللہ یعطی انا قاسم، اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرمانے والے ہیں، رب تعالیٰ دینے والا ہے، اور جس کے تعلق سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ، دین کا علم، اور اس کو فقیہ اور عالم بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، علم یہ بہت بڑی اللہ کی دولت ہے، اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ عز و جل جس کو علم عطا فرماتا ہے اس کے درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں اور اللہ کے ولی ہیں، سب کے سب پہلے عالم ہیں، عالم دین ہوتا ہے پہلے، عالم کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد اب اللہ اپنے کرم سے اس کو ولایت کا درجہ بھی عطا فرماتا ہے۔ کسی ولی کو اللہ کبھی جاہل نہیں رکھتا، کوئی اللہ کا ولی علم سے دور نہیں رہتا، پہلے عالم ہوتا ہے، اس کے بعد ہی وہ ولایت سے نوازا جاتا ہے، اللہ کی اس پر عطاؤں کی بارش ہوتی ہے۔ پہلے علم ہوتا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ عز و جل جس کو چاہے عطا فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ جس کے چاہے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو اب جو علم حاصل کرتا ہے، فرمایا گیا علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے راستے میں فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، اس کے لیے جو علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے۔ تو جو علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلے تو اس کے راستے میں فرشتے پر بچھا دیں تو پھر جو علم کو پھیلانے کے لیے نکلتا ہے اس کا کیا عالم ہوگا، پتہ لگا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا اصل نام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت کا نام نعمان ہے، ثابت آپ کے والد گرامی کا نام ہے، اور آپ کے جو دادا تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور کوفے میں آباد ہو گئے۔ تو جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت ثابت جو امام اعظم کے والد گرامی ہیں، تو انہوں نے حضرت امام اعظم کو گود میں لے کر مولا علی شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور امام اعظم ابو حنیفہ جو ابھی بچے ہیں ان کو مولا علی کے گود میں دے دیا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ اس کے لیے دعا فرما دیجیے۔ تو مولا علی شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے دعا فرمائی اور ان کی اولاد کے لیے بھی دعا فرمائی۔ تو آپ کے پوتے امام اعظم کے پوتے وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا جب پیدا ہوئے تھے تو میرے دادا کے والد مولا علی کی بارگاہ میں میرے دادا کو پیش کیے تھے، تو مولا علی کی دعا یہ تھی کہ اے اللہ اس بچے میں، اس کی اولاد میں تو برکت عطا فرما، علم عطا فرما۔ تو مولا علی کی دعا کی برکت سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کی اولاد میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 2 شعبان المعظم سن 150 ہجری میں وفات پا گئے، سن 150 ہجری میں پیدا کب ہوئے، 70 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر 70 سال مکمل ہو گئے جب آپ کی ولادت بعد کوفہ میں ہوئی۔ کوفہ میں وہ شہر ہے جس کو مولا علی نے آباد کیا، کوفہ۔ تو
کوفے میں آپ کی ولادت ہوئی، اور کوفہ یہ فارس میں آتا ہے، فارس کہلاتا ہے، فارسی جس کو کہتے ہیں فارس میں آتا، اس زمانے سے یہ فارس میں کہلاتا. ابھی تو جو عراق میں ہے، ابھی کوفہ عراق میں ہے، لیکن پرانے حساب سے وہ فارس کہلاتا. اور اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فارس میں ایک بچہ ہوگا، ایک شخص ہوگا، اگر علم سوریا کی بلندیوں پر بھی چلا جائے تو وہ بچہ اس کو وہاں سے کھینچ لائے گا. تو اس سے مراد تمام علماء نے لکھا، اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہی فارس والے ہیں، اور وہی علم کو جو ہے علم کی احادیث کو جتنا انہوں نے قرآن اور احادیث سے جتنے مسائل انہوں نے جمع کیے، جتنا انہوں نے دین کے لیے کام کیا، دین کو لوگوں کے لیے آسان کر کے پیش کر دیا، دین کے اندر قرآن اور احادیث سے مسائل استنباط کیے، قیاس کے ساتھ مسائل کا استنباط کر کے آپ نے پوری دنیا میں علم دین کو پھیلا دیا. اور سوریا یہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑے تارے کا نام ہے، ایک تارے کا نام سوریا ہے. تو اگر وہ بڑی بلندی پہ وہ تارا ہوتا ہے تو فرمایا ہمارے اسلام نے کہ سوریا پر بھی اگر علم ہوگا تو پھر وہ فارس کا بچہ اس کو وہاں سے بھی نیچے لے آئے گا. یعنی بلند بڑے سے بڑے مسائل بھی ہوں گے تب بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو حل کر دیں گے. آپ کو پتا ہونا چاہیے پیارے بھائیوں، پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان میں سب سے زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرنے والے حنفی ہیں، جن کو احناف بھی کہا جاتا ہے. لاکھوں اولیاء اللہ، ہزاروں نہیں لاکھوں اولیاء اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک کے مطابق، ان کے مذہب کے مطابق حنفی اعتبار سے ساری زندگی گزارتی ہے. امام ابو حنیفہ کے مسلک پر چلے. ہمارے سرکار غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی حنفی ہیں. بڑے بڑے اولیاء کرام حنفی ہیں، بڑے بڑے ائمہ کرام حنفی ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی کون ہیں؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو میں سیدھے امام اعظم کی قبر پر چلا جاتا اور قبر پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا وہاں پر، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ میرا مسئلہ حل فرما دیتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کروڑوں شافعیوں کے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے دادا استاذ امام اعظم کون ہے؟ دادا استاذ ہیں امام شافعی. آپ فرما رہے ہیں کہ میرے دادا استاذ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جا کر، ان کی درگاہ کے پاس جا کر، ان کی مزار کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا ہوں تو اللہ میرا مسئلہ حل کر دیتا ہے. فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں امام شافعی جب بھی جاتے تو وہاں جانے کے بعد فجر کی نماز کے بعد، کیونکہ فجر میں دوسری رکعت میں شافعی مسلک یہ ہے کہ دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے. شافعی مسلک میں فجر کی دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی امام اعظم کی بارگاہ میں آتے اور فجر کی نماز ادا کرتے تو دوسری رکعت میں دعائے قنوت وغیرہ کوئی دعا نہیں پڑھتے بلکہ حنفی طریقے سے نماز پڑھتے. لوگوں نے پوچھا آپ اتنے بڑے امام ہیں لیکن امام اعظم کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں، ان کی مزار کے پاس جا کر جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ حنفی طریقے سے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے امام کے پاس جا کر میں اپنے طریقے سے نہیں پڑھوں گا، کیونکہ اتنے بڑے امام کا ادب ہے. اس ادب کے تحت میں وہاں جا کر امام ابو حنیفہ کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرتا ہوں. تو یہ ایک ادب ہے دل سے، احترام ہے دل سے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی ہوتے ہیں. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کا حنبلی مسلک ہے، ان کے بھی استاد کے استاد ہونا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
تو کتنے بڑے امام ہیں. فرمایا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 8 صحابہ کرام سے آپ نے ملاقات فرمائی، 8 صحابہ سے، اور ان کے زمانے میں تقریباً 22 یا 26 صحابہ کرام موجود تھے، لیکن ملاقات 8 صحابہ سے ہوئی. تو آپ تابعی بزرگ کہلاتے ہیں. بولیے آپ کیا تھے؟ تابعی بزرگ، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا. تو حضور اسلام سے صحابہ نے سیکھا اور صحابہ سے امام اعظم نے سیکھا، اور ان کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ صحابہ کرام علیہ رضوان، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی حدیثیں امام اعظم نے لی، اور اس کے بعد پھر کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے، اور جتنے فقہی مسائل ہیں وہ سارے مسائل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے امام اعظم نے لیے. تو یہ امام اعظم کا بڑا بلند مقام، بڑا ہی اعلیٰ مقام کہ پیارے محترم بھائیوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا علم کا یہ عالم، آپ کے عمل کا یہ عالم کہ آپ کا عمل کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا. بعض لوگ یہ سمجھتے کہ وہ آخری وقت عشاء کا ٹائم جب ختم ہوتا تو جب عشاء کی نماز پڑھتے، فجر کا ٹائم جب شروع ہوتا تو فجر پڑھتے، تو عشاء کے وضو سے فجر پڑھ لی. بعض نادر ایسا بھی سمجھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا ہے پیارے بھائیوں کہ وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں. اللہ کا ولی جب کوئی کب بنتا ہے؟ جب ہر سنت پر عمل کرتا ہے. وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت نہیں بلکہ واجب کا درجہ رکھتا. نماز فرض، جماعت واجب، جماعت کا بنا عذر چھوڑ دینا گناہ. تو یہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، ایسا نہیں کہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، گھر میں جا کے آخری میں نماز پڑھتے تھے، ایسا نہیں، بلکہ وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے، پھر گھر میں جا کر 2 رکعت نماز ایسی ادا کرتے کہ ایک رکعت میں 15 پارے، ایک رکعت میں 15 پارے، 2 رکعت میں پورا مکمل قرآن پاک ختم. ہمارے پاس ماہ رمضان میں کہیں پر یکشب شبینہ ہوتا ہے تو وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں کہ بھائی یہ رمضان ہے چلو یکشب شبینہ کر لیں گے. تو ہمارے پاس رمضان میں ہوتا ہے، لیکن امام اعظم کا یہ معاملہ ہے کہ 40 سال تک آپ کا یہ معمول رہا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائیں. سبحان اللہ، ہم ان کے غلام ہیں، لیکن ہم 40 دن کیا 40 دن تو کیا ماہ رمضان میں بھی 1-2 دن اگر ہمیں مل جائے ہم اسے بھی جی چڑا کے بھاگتے ہیں والے لوگ. اتنا زیادہ ہم جو نمازوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، علم کی جب بات آتی ہے تو پیارے بھائیوں کہ جو مسائل لوگ حل نہیں کر سکتے امام اعظم کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. بڑے سے بڑا مسئلہ امام اعظم اس کو حل فرما دیا کرتے ہیں. پیارے محترم بھائیوں، امام اعظم کی وہ کرامت کہ آپ کو اللہ نے اپنی شان عطا فرمائی کہ آپ جب کبھی وضو خانے پہ آتے ہیں، حوض کے پاس آتے ہیں تو لوگ وضو کر رہے ہیں، پانی بہ رہا ہے لوگوں کے وضو کا، تو وضو کا پانی دیکھ کر آپ کو معلوم ہو جاتا کہ یہ بندہ کون سا گناہ کر کے آ رہا ہے. ایک مرتبہ وضو آپ کر رہے ہیں، ایک نوجوان وہ بھی وضو کرنے آ گیا، وہ وضو کر رہا ہے، اس کا پانی بہ رہا ہے، وضو کا پانی آپ نے دیکھا کہ وضو کر رہا پانی بہ رہا ہے. وضو دیکھ کے پانی پر نظر پڑتے آپ نے فرمایا کہ نوجوان اپنے ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دے. اس نے کہا حضور آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ تیرے وضو سے جو گناہ بہ رہے ہیں، جو پانی میں گناہ بہ رہے ہیں، تو وہ پانی میں دیکھ کر یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس پانی میں ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ لکھے ہوئے ہیں، تو یہ گناہ سے توبہ کر لے. تو نوجوان اسی وقت توبہ کر لے گا. پھر ایک شخص کو دیکھا وضو کر رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، تو آپ نے اس کا پانی دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص زنا کر کے آ رہا ہے. اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ نوجوان زنا سے توبہ کر لے. اس نوجوان نے اسی وقت توبہ کر لی. پیارے محترم بھائیوں، اسی طرح سے پھر ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے گناہ اس قدر گناہ ہیں لوگوں کے، یہ گناہ دیکھ کر مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے اللہ یہ جو لوگوں کے گناہ ہیں یہ میں دیکھنا نہیں چاہتا، یہ جو کرامت میرے آنکھوں میں پیدا ہو گئی ہے اس کو تو واپس لے لیں. ایک مرتبہ آپ کا مناظرہ ہوا دہریوں سے. دہری کون؟ جو اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے دہری بولتے ہیں.
دہری ہے. تو وہ ان کا کہنا یہ کہ اللہ ہے ہی نہیں. ایسی زمین بن گئی, آسمان بن گئے, چاند بن گیا, سورج بن گیا. یہ سب سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے, اپنے ٹائم پہ ڈوبتا ہے, چاند بھی اپنے حساب سے نکلتا, اپنے حساب سے ڈوبتا. اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں. سب ایسے ہی پیدا ہو گئے, ایسے ہی ختم ہو جائیں گے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. اللہ کے وجود کا انکار کرنے والوں کو دہریہ کہا جاتا ہے. تو اس زمانے میں دہریے بہت آج بھی ہیں, آج بھی ہیں. پیارے بھائیوں, چند دہریے آپ کے پاس آ گئے اور کہا کہ اے ابو حنیفہ, ہمیں عقلی دلائل ثابت کر کے بتاؤ کہ اللہ ہے. ثابت کر کے بتاؤ اللہ کیسا ہے, کہاں ہے اللہ, ثابت کرو. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو, ایک بات کا جواب دو. ایک کشتی ہے, ایک کشتی ہے, اس پر لوگ سوار ہیں, اس میں سامان بھی ہے, اور وہ کشتی ملاح کے بغیر چل رہی ہے. ملاح چلانے والا, کشتی چلانے والا ملاح کے بغیر چلتی ہے. طوفان آتا تو وہ طوفان کی جو لہریں ہوتی ہیں اس سے کیسے بچنا, اس سے بھی بچ جاتی ہیں. پھر ساحل پہ کہاں رکنا ہے, وہاں رکتی بھی ہے, پھر چلنی پڑتی ہے. تو لوگوں نے کہا ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ایک جو ہے کشتی, اتنا سامان, اتنے لوگ سوار, اور پھر وہ کشتی طوفان میں بچ بھی رہی ہے, بچ کے نکل بھی رہی ہے, پھر جو ہے کنارے پہ لگتی بھی ہے, سب کام کر رہی ہے, اور ملا ہی نہیں ہے. ہم تو اس میں ہو ہی نہیں کر سکتے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. بغیر ملا کے کشتی چل ہی نہیں سکتی. یعنی یہ سمجھ لیں کہ بغیر ڈرائیور کے کار چل رہی ہے, کیسے چلے گی بھائی. ہونا چاہیے ڈرائیور وغیرہ تو ہونا پڑے گا. بولے کہ کشتی چلی نہیں سکتی ایسا. تو آپ نے جواب دیا, مناظرہ ختم. آپ نے فرمایا مناظرہ ختم. تو میں نے کہا وہ کیسے, کہ آپ نے کہا کہ بغیر ملا کے کشتی چل ہی نہیں سکتی, تو ایک کشتی بغیر ملا کے نہیں چل سکتی, تو یہ پوری کائنات بغیر رب تعالیٰ کے کیسے چلتی ہے. سبحان اللہ. اس ساری کائنات کو چلانے والا پروردگار عالم ہے, وہ اس ساری کائنات کو چلاتا ہے. تو جب ان کو یہ بات امام اعظم کی زبانی جب انہوں نے سنا تو دل کی جو آنکھیں تھی وہ کھل گئی, اور آگے بڑھ کر کہا کہ آپ نے بالکل سچ کہا, ہم اپنے اس برے عقیدے سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں. چنانچہ تمام دہریوں نے اسلام قبول کر لیا حضرت کے ہاتھ میں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہے مرتبہ اپنے گھر مسجد سے گھر جا رہے ہیں. اکثر بچے گلی میں کھیلتے ہیں, گیند کھیلتے ہیں, تو بچے کھیل رہے ہیں, تو امام اعظم جا رہے ہیں, تو وہ گیند آ کر امام اعظم کے پاس آ گئی, پیروں کے پاس. تو لوگ بچے جو ڈر گئے, ارے اتنے بڑے امام ہیں کہ امام کے پاس جا کے کیسا اٹھانا ہوتا ہے. تو ایک ریسپیکٹ ہوتا ہے, ادب ہوتا ہے. بچے رکے پورے, لیکن ایک بچہ بڑی بے باکی سے, بڑی بے باکی کے ساتھ ایسا کرتے لے کے چلا گیا. تو امام اعظم اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ لڑکا حرامی معلوم ہوتا ہے, یہ فرما کر چلے گئے. لوگوں نے کہا کہ امام نے بچے کو حرامی کہہ دیا, چلو معلوم کرو کیا معاملہ ہے. اب ان کے چاہنے والے دیگر لوگ کھوج میں لگ گئے کہ امام نے کیسے کہا کہ یہ لڑکا حرامی ہے. اب جب کھوج ہوئی, اس کے تعلق سے معلومات حاصل کی گئی, تو واقعی وہ لڑکا ناجائز حرام کی اولاد نکلا. کیونکہ جو بے ادب لوگ ہوتے ہیں, جو اولیاء اللہ بزرگوں کا ادب نہیں کرتے, احترام نہیں کرتے, در حقیقت وہ نسل حرام سے ہی ہوتے ہیں. کیونکہ جو حلال کا بچہ ہوتا ہے, حلال کی اولاد ہوتی ہے, وہ بزرگوں کا ادب کرتی ہے. اور جو حرام کے ہوتے ہیں, نسل حرام سے جو ہوتے ہیں, وہی لوگ اولیاء اللہ, بزرگان دین اور نیک لوگوں کی تعظیم نہیں کرتے. بے ادبی اور تکبر اور نعوذ باللہ ان کے اندر ایک جو ادب ہونا چاہیے وہ بالکل نہیں رہتا ہے. تو آج بھی آپ دیکھ لیں گے تو جتنے بے ادب ہیں ان کی اگر آپ کھوج کریں گے تو کہیں نہ کہیں سے نکل کے آئے گا کہ یہ جو ہے حرام کی اولاد ہے, جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کر رہا ہے, یہ صحابہ کو گالی دے رہا ہے, یہ اولیاء اللہ کو, یہ اہل بیت کو گالی دے رہا ہے. تو اگر ان کا شجرہ کھا لیں گے نا تو نکل کر آ جائیں گے ان کا بھی کہ کون حضور کا گستاخ ہے اور اس کی پیدائش کیسا ہوئی. اور جتنے
رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اہل بیت بزرگان دین ان کی محبت، ان کی تعظیم، ان کا ادب کرنے والے ہوں گے تو پھر ان کی پیدائش میں کوئی خطا نہیں ہوگی، وہ حلال کی پیدائش ہوگی اور صحیح طریقے سے وہ دنیا میں آئے ہوں گے، ناجائز اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت یہ سارے کے سارے سنی مسلمان الحمدللہ عز و جل یہ پورے کے پورے حلال طریقے سے دنیا میں آئے ہیں، اور اس سے ہٹ کر جتنے گستاخ طریقے کے لوگ ہیں یا رسول کی شان میں یا رسول کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں جو ہماری امی جان ہے، ہماری ماں ہے، ان کی شان میں جو گستاخی، بے ادبی، صحابہ کو گالی یہ کرنے والے، یقیناً ان کی پیدائش میں کہیں نہ کہیں فجور ہوتا ہے جس کے سبب ان کی زبان گندگی بکتی ہے۔ الغرض پیارے اور محترم بھائیوں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو 1700 حدیثیں یاد تھیں۔ بولیے کتنی؟ 1700 حدیثیں آپ کو یاد تھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری عمر 2 سال ہے۔ آپ نے فرمایا 2 سال؟ آپ کی عمر 2 سال ہے؟ آپ نے فرمایا حقیقت میں ظاہری طور پر 2 سال ہے، ظاہری طور پر 60 سال ہے، حقیقت میں 2 سال ہے۔ تو انہوں نے کہا تو نہیں سمجھ رہا کیا فرما رہے ہیں؟ ظاہری طور پر 60 سال ہے، حقیقت میں 2 سال ہے۔ سب کا نہیں سمجھ میں آیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 2 سال رہا، تو بس وہ 2 سال ہی میری زندگی حقیقی زندگی، باقی یہ 60 سال کی تو ظاہری عمر ہو گئی، حقیقی عمر 2 سال ہی ہے میری۔ تو جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا، ان کی خدمت میں رہا، بس وہی میں نے ہر لمحہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، بس میں اپنے آپ کو 2 سال کی عمر کا مانتا ہوں۔ اور فرمایا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت، 2 سال کی صحبت اگر مجھے نہ ملتی تو میں تو ہلاک ہو جاتا، میں تو مر جاتا، میں تو ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام اعظم نے حاضری دی، مدینے تشریف لائے، مدینے آ کر سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، السلام علیکم یا امام الانبیاء، یا امام الانبیاء کہا تو رسول پاک کی بارگاہ سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تجھے بھی سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ جب آپ مکہ مکرمہ آئے، مکہ مکرمہ میں آپ نے حج ادا کیا، روایت میں لکھا ہے آپ نے 50 حج ادا کی، 50 حج، تب آخری حج ہے، آخری حج کیا تو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس آپ نے دعا کی کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ میری ساری تو خدمات کو قبول کر، جتنی میں نے خدمت کی دین کی اس کو قبول فرما۔ تو غیب سے آواز آئی، لکھنے والے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، فرماتے ہیں کہ غیب سے آواز آئی کہ اے ابو حنیفہ تجھ کو اور تیرے طریقے پر چلنے والوں کو یعنی حنفیوں کو جو قیامت تک آئیں گے جا میں نے سب کی بخشش کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے، رسول ملا رسول اعظم، امام ملا امام اعظم، غوث ملا غوث اعظم، الحمدللہ اعلیٰ حضرت ملے تو سب حضرت ہیں، تو حضرت ملے تو اعلیٰ حضرت ملے۔ سبحان اللہ۔ تو امام بھی ملے ہیں تو امام اعظم ملتے ہیں، اور جب کوئی حضرت سے رابطہ ہوتا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت سے ہمارا رابطہ رہتا ہے، الحمدللہ روحانی رشتہ رہتا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ہمیں اپنے نیک بندوں کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ پیارے محترم بھائیوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ کی مخالفت میں بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے مخالف، کیونکہ یہ حدیث پاک سرکار کی کہ میری امت کے اندر اکثر علماء حسد کی وجہ سے داخل جہنم ہوں گے۔ کوئی اچھا عالم ہے، اچھا فقیہ ہے، مجتہد ہے، تو بلا وجہ لوگ اس سے حسد کریں گے، اس کی خدمات پر انگلیاں اٹھائیں گے، برا بھلا کہیں گے، اس سے حسد کریں گے کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی۔ حسد اس کو کہتے ہیں، حسد یعنی کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، حسد علم کا بھی ہوتا ہے، عمل کا بھی ہوتا ہے، دولت کا بھی ہوتا ہے۔ کوئی اچھی باڈی بلڈر بن گیا، اچھی باڈی ہے اس کی، اچھی باڈی بلڈر بن گیا، اچھا، تو اس سے بھی حسد ہوگا لوگوں کو، ارے اس کی فیلڈ کے لوگوں کو ہوگا، ہوٹل والے تو ہوٹل والوں سے جو ہے اس سے حسد ہو جاتا۔ تو اس طرح پیارے بھائیوں امت کے اندر فرمایا گیا میری امت کے اکثر علماء حسد کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھی بڑے حاسدی تھے، بہت حسد کرتے تھے۔ سرکار نے پہلے فرما دیا کہ میری امت میں اکثر علماء حسد کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ جو حسد ہوتا ہے، حسد کس کو کہتے ہیں پیارے بھائیوں؟ کہ اگر کسی کو کوئی نعمت اللہ نے نعمت سے نوازا، کوئی نعمت اللہ نے دی، اب اس نعمت کو ضائع ہو جانے کی تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے مجھ کو مل جائے، اس سے چھن جائے مجھ کو مل جائے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ کسی کے اندر کوئی اچھے دیکھے، بھائی بڑا مالدار ہے، اب تمنا ہو رہی ہے کہ یہ مالدار خلاش ہو جائے اور میں پیسے والا ہو جاؤں، پیسہ میرے پاس آ جائے اور یہ غریب ہو جائے، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ کوئی بڑا عالم ہے، اس کو دیکھ کر کہنے اتنا علم مجھے نہ جائے اور یہ جاہل ہو جائے، میرے چھین لیا جائے، اتنی دولت ہے اس کے پاس، اتنی شہرت اس کے پاس ہے، اتنا اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، تو اس کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا اس کا ضائع ہو جائے اور مجھ کو مل جائے، تو یہ حسد کہنا۔ تو پیارے بھائیوں جو بھی دین کا کام کرتے ہیں ان سے حسد کیا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے بھی حسد کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اور حسد جا کر یہ نہیں کہیں گے کہ ان سے ہم کو حسد ہے، تو کوئی نہیں کہتا، کوئی نہ کوئی برایاں بیان کرتے جا کر انہوں ایسے ہیں، انہوں ایسے ہیں، انہوں ایسے ہیں، لوگوں کا ذہن خراب کیا جاتا ہے۔ تو امام اعظم کے بھی بہت سارے مخالفین تھے، تو وہ امام باقر کے پاس ہے۔ امام باقر کون؟ امام جعفر صادق کے والد اور امام زین العابدین کے بیٹے۔ امام زین العابدین کون؟ امام حسین کے بیٹے۔ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس امام اعظم آئے، تو امام باقر نے پوچھا اے ابو حنیفہ آپ قرآن حدیث چھوڑ کر قیاس پر عمل کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں رسول پاک علیہ السلام کی حدیث کو پہلے ترجیح دیتا ہوں، حدیث کو ترجیح دیتا ہوں۔ اب دیکھیں، اگر آپ یہ مسئلہ بتائیے کہ پیشاب ناپاک زیادہ ناپاک ہے یا پھر منی زیادہ ناپاک ہے، تو امام باقر نے فرمایا کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے، پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں قیاس پہ عمل کرتا تو پھر پیشاب کرنے پر غسل واجب نہیں دیتا، کیونکہ پیشاب تو منی سے بھی زیادہ ناپاک ہے۔ تو میں اگر قیاس پر عمل کرتا تو میرا فتویٰ یہ ہوتا کہ پیشاب کرنے کے بعد آدمی غسل کرے، جبکہ میں نے فتویٰ اس پر نہیں دیا، میرا فتویٰ تو اسی پر ہے کہ شہوت کے ساتھ اگر منی ہے تو غسل واجب ہوتا ہے۔ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور امام اعظم کا ماتھا چوم کے فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ نے تمہیں بڑا علم عطا فرمایا۔ تو پیارے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ کبھی بھی کوئی اچھا کام کریں گے، دین کا کام کریں گے، کوئی بھی دینی خدمات کریں گے، تو کوئی نہ کوئی آپ کے مخالف ٹھہر جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، انہوں ایسے، انہوں ایسے، انہوں ایسے، طرح طرح کی جو ہے باتیں ان کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، بدنام کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کی برائیاں بیان کریں گے، اور یہ حسد ہوتا ہے۔ تو امام اعظم کے ساتھ بھی ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مخالفین، ان کے خلاف بولنے والے بھی بہت سارے تھے، لیکن امام اعظم نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی، کسی کی پرواہ نہیں کی، ہمیشہ آپ دین کے کام میں لگے۔
کبھی پرواہ نہیں کی، ہمیشہ دین کی خدمت میں لگے رہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنے کی بشارت بھی دی کہ ایک بہت بڑا شخص ہوگا، علم اگر بلندوں پہ بھی چلا گیا تو وہاں سے اس کو نیچے لے کر آئے گا. اتنی بشارتیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام اعظم کے تعلق سے دی. پیارے محترم بھائیوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو چاہنے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے، آپ کے طریقے پہ چلنے والے پوری دنیا کے اندر نہ صرف ہندو پاک بلکہ جہاں جہاں تک اسلام پھیلا ہوا ہے وہاں وہاں تک الحمدللہ عز و جل امام اعظم کے چاہنے والے موجود. اور قیامت سے پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اس وقت بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو طریقہ ہے، جو مسلک ہے، جو آپ کا مذہب ہے، مذہب حنفی، وہ عیسیٰ علیہ السلام آنے تک رہے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طریقے کے مطابق نماز ادا کروائیں گے. سبحان اللہ. تو اتنا بڑا درجہ ہمارے امام اعظم کا. اب آپ کے مخالفین آپ کے حیات پر تھے ایسا نہیں، آپ دنیا سے پردہ فرمائیں 150 ہجری میں، اب 1444 ہجری چل رہی ہے، اور آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو امام اعظم سے حسد کرتے ہیں، آج بھی ان کو گالی دیتے ہیں، آج بھی ان کو برا بھلا کہتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو قرآن اور حدیث سے عمل کرنے والے بتاتے ہیں اور امام اعظم کو برا کہتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 1300 سال سے دین کی خدمت کر رہے ہیں. جتنے مسائل آپ نے لکھے ہیں آج پوری دنیا میں وہ مسائل عام ہیں، لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور لوگ اپنے اپنے مسائل حل کر رہے ہیں. اور امام اعظم کے درجہ تو ویسے پہلے سے بلند ہے، لیکن جب جب ان کے مسائل، انہوں نے جو مسائل لکھے لوگوں کے اندر مدارس میں جب پڑھائے جاتے، کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں، وہ پڑھ پڑھ کے لوگ علماء بنتے ہیں. تو میرے پیارے محترم بھائیوں، یہ پورا کا پورا ثواب امام اعظم کو پہنچتا رہتا ہے. سبحان اللہ. امام شافعی، امام ابو حنیفہ دونوں کے مسلک الگ الگ ہیں. انہوں بھی قرآن کی آیت احادیث سے مسائل بیان کرتے ہیں، انہوں بھی قرآن اور احادیث سے مسائل بیان کرتے ہیں. دونوں میں اختلاف رہتا ہے، ہر مسلک میں الگ الگ اختلاف. تو پیارے بھائیوں، لیکن اختلاف جو ہوتا ہے وہ ذات سے اختلاف نہیں ہوتا، کوئی کسی کی ذات سے اختلاف نہیں کرتا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہم ذات سے اختلاف شروع کر دیتے ہیں. ہماری کوئی بات نہیں چلی تو ہم ڈائریکٹ سامنے والے دشمن بن جاتے ہیں، ارے لوگ غلط ہیں. بھائی آپ غلط نہیں، آپ کی وہ بات میں، سامنے والے کی بات میں اختلاف ہے، جس کو اختلاف رائے کہا جاتا ہے. تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اختلاف رائے جا کر اختلاف ذات بن جاتی ہے اور دشمنیاں پڑ جاتی ہیں. تو یہ غلط ہے، اختلاف رائے کا حق سب کو ہے. تو ہمارے پاس 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک. امام مالک یہ امام اعظم کے دور کے ہی ہیں، اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ ان کے شاگردوں کے شاگردوں میں. تو ایک مسئلہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک حنفی لڑکی کی شافعی لڑکے سے شادی ہو گئی. لڑکا شافعی، لڑکی حنفی، شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد وہ لڑکی ماں بن گئی، لیکن بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہی ہے. اس کا انتقال ہو گیا، لڑکی کا انتقال ہو گیا، عورت کا انتقال ہو گیا، حاملہ کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا تو اب لڑکے کی طرف کے لوگ بھی جنازے میں موجود، لڑکے کے لڑکی کے دونوں جنازے میں موجود. لڑکی حاملہ ہے، 8 ماہ کا حمل ہے. اب کیا کریں، بچہ اندر ہے ماں کے پیٹ میں، ماں کا انتقال ہو گیا. تو اب کیا کرنا، تدفین کر دینا
یا بچے کو نکال کر تدفین کرنا، اختلاف ہو گیا. اب ایک طرف حنفی ہیں، ایک طرف شافعی ہیں. شافعی حضرات ان کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، جب انتقال ہو جائے تو اس کے بعد کسی جو ہے میت کو ٹچ کرنا جائز نہیں، منع ہے، نہیں کر سکتے. یہ لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں کرنا. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو ماننے والے حنفی ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں انہیں ہمارے مسلک میں کرنے کا حکم ہے کہ اگر لڑکی حاملہ ہے تو اس کا بچہ نکالنے کی اجازت ہے ہمارے مسلک میں، ہم نکال دیں. تو لوگ بول رہے ہیں نہیں، ایسا کیسا ہم نہیں نکال سکتے. انہوں بول رہے نہیں نکالنا ہمارے پاس، انہوں نہیں نکال سکتے. ہاں نہ، اب لڑائی ہوگی آپس میں، بڑا لمبا مسئلہ ہو گیا. تو اس کے بعد امام شافعی کے جو چاہنے والے تھے، شافعی حضرات تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ جیسا چاہیں کر لیں، آپ کے پاس ہیلپ کر رہے ہیں آپ کو، کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ کر لیں. شافعی حضرات پیچھے ہٹ گئے اور حنفی حضرات آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر اس حاملہ خاتون کے جو مرحوم ہے، جس کا انتقال ہو چکا ہے، تو وہ میت ہے، وہ میت کا پیٹ چیر کر اس میں سے بچے کو نکالا گیا. بچہ زندہ ہے، بچہ زندہ ہے. اب وہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ سے نکل گیا. اب ماں کی تدفین ہو گئی. اب بچے کی پرورش باپ کے ذمہ آ گئی. اب باپ جو بچے کی پرورش کر رہا ہے، بچہ بڑا ہوا، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، بسم اللہ پڑھی گئی، بچہ بسم اللہ پڑھا. زمانے سے رواج ہے بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ وغیرہ پڑھے سب ہوا. اور اس کے بعد جو بچہ بڑا ہوا، مدرسے میں داخلہ دلا دیا. بچہ مدرسے میں داخلہ لے لیا، بچہ حافظ بن گیا. حافظ بن کر پھر وہ بچہ جو ہے عالم بن گیا. جب عالم بن گیا اس کو سارے مسائل معلوم ہونا شروع ہو گئے. یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے. حاملہ لڑکی ہے، انتقال ہو جائے تو مسئلہ ایسا ہے. تو پھر اس کو اپنے بارے میں معلوم ہوا کہ میرا بھی مسئلہ ایسا ہی تھا کہ جب میری ماں میری ولادت سے پہلے میری امی کا انتقال ہو چکا تھا، اور 2 گروپ بن گئے تھے. ایک امام اعظم کا گروپ تھا، ایک امام شافعی کا چاہنے والوں کا گروپ تھا، کیونکہ امام شافعی بڑے امام ہیں اور ان کا مسلک غلط مسلک نہیں ہے، ان کا مسلک بھی صحیح ہے، امام اعظم کا بھی صحیح ہے. 4 مسلک بالکل درست ہیں، کیونکہ پوری ان کی ساری علمی کیفیات قرآن اور احادیث کی سے مسائل استعمال کرتے ہیں. تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے. نعوذ باللہ ہم امام شافعی کو غلط نہیں بول سکتے، بڑے امام ہیں. اور ایسے امام کہ آپ جب کم عمر تھے تو آپ مدرسے میں علم حاصل کرتے تھے، تو اس وقت پر کچھ لوگ آپ سے مناظرے کے لیے آئے. آپ نے فرمایا مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے. ایک آپ نے جو ہے جانماز لی، مسلح، اور لے کر دریا پہ بچھایا اور دریا پہ رکعت پانی لی، نماز پڑھی، اس کا کہا کہ آؤ مناظرہ کریں گے. لوگ ڈر کر بھاگے، ارے ادھر تو پانی پہ نماز پڑھ رہے ہیں. وہ کیفیت امام شافعی کی ہے. کتنے بڑے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ان کے مسائل میں یہ ہے کہ جب انتقال ہو جائے تو پھر میت کو چیرنا، اس کو تکلیف دینا، یہ جائز نہیں، تکلیف پہنچتی ہے جائز نہیں. ان کا مسئلہ. ہمارا امام ابو حنیفہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ پیٹ میں ہے تو پھر بچے کو جو نکال لینے کا حکم دیا گیا، نکال لینا چاہیے بچے کو. تو اب وہ بچہ عالم بن گیا، مفتی بن گیا. اب اس کو معلوم ہے کہ میرا مسئلہ بھی ایسے تھا کہ جب میری امی کا انتقال ہوا تھا تو لوگ مجھے قبر میں ڈال دے رہے تھے، اور میں جو بچا دنیا میں آیا، حافظ بنا، عالم بنا، آج جو کچھ بھی میں ہوں یہ امام اعظم کے علم کے صدقے میں ہوں. کیونکہ اگر ان کا فتویٰ نہیں ہوتا تو میں بچتا نہیں تھا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ جتنی حدیثیں امام اعظم کے مسلک کی تائید کرتی ہیں، ان تمام حدیثوں کو جمع کرنا آپ نے زندگی کا مقصد بنا لیا، اور وقت کے بہت بڑے امام بنے، اور جن کو دنیا امام طحاوی کے نام سے یاد کرتی. بولیے کیا نام ہے حضرت کا امام طحاوی؟ نام سنا ہوگا آپ نے، امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. تو اتنے بڑے وقت کے امام آپ بنے، کتنی بڑی حدیثوں کو آپ نے جمع کیا، جو امام اعظم کی یہ مسلک کی تائید کرنے والی حدیثوں کو جمع فرمایا، اور امام طحاوی کے نام سے دنیا میں مشہور ہوئے. تو میرے پیارے محترم بھائیوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو علم ہے وہ ایسا پیارا آپ کا مسلک ہے کہ اس مسلک پر چلنے والا الحمدللہ عز و جل وہ کامیاب ہوتا ہے. ایک مرتبہ
آپ نے خواب میں رسول پاک علیہ السلام کی زیارت کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضور کی زیارت کی, کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑی دھیمی آواز آ رہی بھائی. سبحان اللہ. سرکار کی زیارت امام ابو حنیفہ کو ہوئی, آپ سبحان اللہ کہنے میں جو ہے کنجوسی کر رہے ہیں آپ. کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام اعظم رسول پاک کی خواب میں زیارت کر رہے ہیں اور رسول پاک فرما رہے ہیں کہ اے ابو حنیفہ تو نے یہ مسئلہ کیوں لکھا کہ جو التحیات کے بعد اگر مجھ پر درود پڑھے, دوسری رکعت میں التحیات کے بعد اگر مجھ پر درود پڑھے تو تو نے اس پہ سجدے سہو کو واجب کیوں کر دیا؟ تو قربان جائیے امام اعظم پر. آپ نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 رکعت نماز کے بعد جب تشہد پڑھا جاتا ہے, التحیات پڑھی جاتی ہیں, اس کے بعد پھر تیسرے رکعت کے رکوع پہ پڑھا جاتا ہے, تو اس وقت اگر کوئی درود پڑھے اور وہ درود شریف بھول کر پڑھے تو میں نے بھول کر پڑھنے والے پر سجدے سہو کو لازم کر دیا کہ وہ آپ پر درود پڑھنا ہے اور غافل ہو کر درود پڑھنا ہے, اسی کے میں نے سجدہ سہو لازم کر دیا. سبحان اللہ. تو سرکار مسکرا دی. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں کہ درود پڑھنا ہے حضور پر اور غافل ہے کہ کون سے ٹائم پہ پڑھنا کون سے ٹائم پہ نہیں پڑھنا اس کو پتہ نہیں ہے, درود پڑھنا ہے. تو ایسے درود پڑھنے والوں پہ سجدے سہو کو امام اعظم نے لازم کر دیا. سرکار نے جب یہ مسئلہ سنا تو سرکار مسکرا دی. تو میرے پیارے بھائیوں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی سے سرکار بھی خوش ہیں اور ان کے مسائل سے سرکار بھی راضی ہے کہ بے شک جو میرا غلام میرا امتی اگر بھول کر جب اس کو درود نہیں پڑھنا ہے کھڑے ہونا ہے اور وہ غافل ہو کر درود پڑھنا, تو ایسا نہیں بلکہ پھر وہ جو ہے حضور کی طرف اپنی لو لگا کر درود پڑھے کہ ان کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنا ہو, لو لگا کے درود پڑھے تو درود پڑھنے کا مزہ ہے. ایسا نہیں کہ بس ایسے ہی پڑھنا ہے, یہ تو کوئی پڑھنا نہ ہو. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ تحیات پڑھ رہے ہیں, دوسری رکعت ہے آپ التحیات پڑھ رہے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب آپ کو اٹھ کے ٹھہرنا تھا, تو ٹھہرنے کے بجائے آپ رو میں پڑھنا شروع کر دی اللہم صلی علی سیدنا محمد. اتنا آپ کو یاد ہے ارے نہیں پڑھنا تھا. اگر آپ اٹھ کے ٹھہر گئے تو آپ کو سجدے سو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے پورا درود پڑھ لیا یا اتنا بھی پڑھ لیا اللہم صلی علی سیدنا محمد, یہ پورا کمپلیٹ درود ہو گیا. اگر یہ درود کمپلیٹ پڑھ لیا تو اب سجدے سہو کرنا واجب ہو گیا. اگر کمپلیٹ درود نہیں پڑھا, آدھا پڑھا, کون پڑھ لیا, کون بھی درود پڑھ لیا, جب یاد آ گیا ارے یہ تو میری دوسرے رکعت میں مجھے اٹھ کے ٹھہرنا ہے, فوراً ٹھہر گیا تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں. اگر درود پڑھ لیا پورا تو آپ اس کو سجدہ سہو کرنا واجب ہو گیا. تو پیارے اور محترم بھائیوں, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا علم عطا فرمایا, اور آج بھی ان سے حصل کرنے والے موجود ہیں. تو جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں بیعت بھی کرنا, گستاخی کرنا, اور کہتے ہیں کہ امام اعظم جو ہے انہوں نے بھی کتابیں نہیں لکھی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی. آپ کے جو شاگرد ہیں امام ابو یوسف, امام محمد, یہ آپ کے شاگرد ہیں, اور آپ کا جو مسلک ہے یہ ایسا ایک امام اعظم کی رائے نہیں, بلکہ آپ کے جتنے شاگرد ہیں وہ سارے شاگرد آپ کے درجے کے ہیں, یعنی بہت قریب ہے اپنے استاذ کے درجوں میں. اتنا علم حاصل کر لیا شاگردوں نے. تو اب آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں سب, اور ڈسکس کر لینے کے بعد جو مسئلہ جس مسئلے میں سب متحد ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مسئلہ لکھا جاتا امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک میں, حنفی مسلک میں یہ ہے. وہ فائنل ہونے کے بعد اس کو مسلک میں ایڈ کیا جاتا. پہلے بحثیں ہوتی اس کے اوپر. تو آپ اندازہ لگائیں کہ بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے علماء بیٹھ کر, ان کے شاگرد بیٹھ کر ایک مسئلے پر بحث کرتے ہیں. اس کے بعد یہ مسئلہ ایک متحد ہو جاتے ہیں پورے, پھر وہ مسئلہ لکھا جاتا. اتنی احتیاط کے ساتھ مسائل کو لکھا جاتا ہے. اور آج بہت سارے ایسے لوگ اپنے آپ کو حدیث پہ عمل کرنے والے کہتے ہیں, ایک مسئلہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ یہ کام قرآن سے اور حدیث سے مسائل نکالنے کا کام عام آدمی کا کام نہیں ہے. جیسے سمندر ہے,
سمندر میں بہت سارے نیچے موتی ہوتی ہیں، موتیاں ہوتے ہیں، وہ موتیاں نکالنے کے لیے عام آدمی سمندر میں غوطہ لگائے گا تو ڈوب جائے گا. عام آدمی سمندر میں اگر جا کے بولے گا کہ میں بھی موتی نکال کر لاؤں گا تو ڈوب جاتا ہے. اس کے لیے تیراک چاہیے، ایک تیراک جو اندر کا ماہر ہو، وہ تیراک اندر جا کر پھر وہاں سے موتیاں نکال کے لاتا ہے، اور لانے والے تیراک کو امام اعظم کہا جاتا ہے. ہمارے پاس تو سامنے موتی لا کر رکھیے گئے، سامنے لا کر موتی رکھیے گئے. اب یہ باتوں کو ہم کریں کہ ہم بھی جو قرآن سے مسئلے حل کر لیں گے، حدیث سے مسئلے حل کر لیں گے، تو پھر ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور آخر میں گمراہی میں پڑ جائیں گے اور گمراہ ہو کر دین سے باہر نکل جائیں گے. جو آج کل اتنا ہو رہا ہے، سرکار نے فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ، مجھے پس کرو. تو داڑیاں بڑھاؤ سے مراد کیا لیتے ہیں؟ اب بڑھنے دو. کتنی بڑھنا؟ کتنی بھی بڑھنے دو. جبکہ دوسری احادیث میں ہے، اور ہمارے جو دوسرے آقا پہ جو صحابہ کرام ہیں، دوسرے صحابہ، ان سے یہ ہے کہ داڑھی نیچے جو بال ہیں ان کو مٹھی میں پکڑنے کے بعد، جیسے داڑھی ہے، اب یہ میری داڑھی ہے، اب یہ داڑھی کو پکڑ لینے کے بعد مٹھی کے نیچے ایک مشت نے پکڑ لیا، اب یہ بال بچ رہے ہیں، یہ بال کاٹنے کی اجازت ہے. یہ جو بال تھوڑے سے ہیں ان کو کاٹنے کی اجازت ہے. اتنا لمبا کر دے کہ سینہ جو سینے سے نیچے یہاں تک ناک تک داڑھی آ رہی. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ، دیکھا ہے نا، یہ لمبی لمبی داڑیاں ہوتی ہیں، کہاں تک؟ گھٹنوں تک، ٹخنوں تک، اتنی لمبی لمبی داڑیاں. سوشل میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ ایسے گمراہ لوگ ہیں جو حدیثیں پڑھ کر گمراہ ہو چکے ہیں. یہ لوگ حدیثیں پڑھ کر بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کر بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں. تو یہ رہنمائی جو صحیح رہنمائی ہے وہ ان ائمہ کرام کے ذریعے سے اگر اسلام کو لیں گے تو صحیح اسلام ہم کو ملے گا. ڈائریکٹ جا کر لیں گے تو ایک کا ایک سمجھیں گے مسئلہ، ایک مسئلہ ہوا ایک سمجھیں گے. اس زمانے میں مسئلہ تھا کہ سفیدی کے ڈورے پر، کالے ڈورے پر سفیدی کا ڈورا آ جائے جب تک سحری کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو رات کا وقت ہے، رات مکمل ختم ہونے کے بعد صبح کاسب آتی ہے، اس کے بعد صبح صادق آتی ہے. تو صبح کاسب یہ ہے کہ صبح تو ہو گئی سا دکھتا لیکن صبح ہوتی نہیں، تو جھوٹی صبح ہے. کاسب، قذاب اس کو تو جھوٹے کو کہتے ہیں. ایک صبح کاسب ہے، ایک صبح صادق ہے. جب صبح کاسب ہو تو اس وقت جو سحر ختم کر دینا ہے. صبح صادق ہو گئی تو فجر ہو گئی. تو وہ ایک دورہ کہا گیا، کالے ڈورے پر سفیدی کا ڈورا آ جائے تو اس وقت تک جو ہے سحری کر سکتے. تو ایک صحابی نے استحاد کر لیا اس کو، تو دو ڈورے رکھے ہوں، ایک کالی ڈوری لی، ایک سفید ڈوری لی، اور لے کے اب کون سا دکھ رہا، لیکن اب سفید دکھ رہا ہے کالا دکھ رہا. وہ دکھ کر انہوں نے سحری بن کی اور حضور کی بارگاہ میں آ گئے. لیکن یا میں دو ڈورے رکھا اور دو ڈورے رکھ کر میں دیکھا تو سفیدی کا ڈورا دکھ رہا ہے، کالا ڈورا دکھا تو مجھے سفیدی کا ڈورا دکھنے لگا، کالا ڈورا نہیں دکھا، تو پھر میں سحری بند کر دیا. تو سرکار مسکرائے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں، ڈورے سے مراد یہ ڈوریاں نہیں ہے کہ تجھے ڈوریاں لے کے بیٹھ گئے، ڈوریاں سے مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب اندھیرا صبح کاذب ہو جائے، یعنی صبح تو ہو رہی ہے لیکن ابھی اندھیرا موجود ہے، صبح صادق نہیں ہوئی، تو اس وقت تک صحیح کر سکتے. یہ مطلب فرمانا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمانا. تم یہ ڈوریاں لے کے مانگتے ہوئے مر بیٹھو کہ یہ دکھ رہی ہے وہ دکھ رہی ہے. ادھر میں تو لائٹیں تھی نہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے، کوئی جو ہے موبائل کے ذریعے ٹائم معلوم ہوتا، گھڑیاں وغیرہ نہیں تھی. تو لوگ جو ہے اندھیرا کتنا ہوا، اجالا کتنا ہوا، اس اعتبار سے سحری بند کر دے، اس اعتبار سے پھر اذان کہتے، اس اعتبار سے نماز پڑھو. تو پیارے محترم بھائیوں، ڈائریکٹ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھنے جائیں گے تو ایک کا ایک ہو جائے گا. اور اسی لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری قرآن کی آیات جو ہوتی ہیں، ان آیات جو بتوں کے تعلق سے نازل ہوتی ہیں، بتوں کے تعلق سے، تو اس کو کیا کرتے ہیں لوگ؟ اولیاء اللہ کے مزارات سے تعمیر کرتے ہیں. اس کو دیکھو قرآن میں بتا جا رہا ہے کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کی پرستش کرتے ہو، تو وہ ایک مکھی ہٹا نہیں سکتے. اب مزار پر اگر مکھی بیٹھ گئی تو کیا اندر کے بزرگ آ کے اوپر بیٹھی مکھی کو ہٹا سکتے ہیں؟ ارے نادان، یہ اولیاء اللہ کے آستانے، یہ اولیاء اللہ کے قبریں، یہ بارگاہ ہیں، یہ درگاہیں ہیں. حضور کے دور میں تھی، یہ کوئی درگاہ نہیں تھی حضور کے دور میں. اس دور میں تو کافروں کی یہ بتخانے تھے.
ان بتوں کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئی ان آیات کو اولیاء اللہ کے آستانوں کی طرف اس کو جو ہے چسپاں کر دینا، اس طرف اس کو موڑ دینا. کیوں؟ کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی آیت کیوں نازل ہوئی. جو آیت بتوں کے تعلق سے نازل ہوئی اولیاء اللہ کو اس کو فٹ کر دیتے یہ لوگ. تو اس زمانے میں جو ہے بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ ہم جو ہے قرآن ہمارے لیے کافی، حدیث کافی، یہ کہتے بعد میں ان کو مسئلے سمجھ میں نہیں آتے تو اپنے حساب سے عمل کر لیتے. تو پیارے بھائیوں، آج یہ ہے کہ امام اعظم کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے دنیا اسلام پر احسان فرما دیا کہ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم قرآن اور حدیثیں جو عربی میں لکھی ہوئی ہیں، عربی میں لکھی ہوئی ہے تو وہ ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کیا لکھا ہوا ہے. قرآن ترجمہ بھی پڑھ لیں تو بس ترجمہ اچھا یہ ہے کہ یہ اس سے مسئلہ کیا حل کرنا چاہیے وہ سمجھ نہیں آتا. جب اس کو مسئلے کو حل کرنا سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر امام اعظم کے در پر آنا پڑتا ہے. امام اعظم کے در پر آئیں گے تو پھر وہ اس کا شان نزول کیا تھا، پھر اس کے بارے میں سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، وہ ساری ڈیٹیل، ساری تفصیل ملتی ہے امام اعظم کے مسلک پر چلنے والے حنفیوں کو. اور احناف سے ہٹ کر جتنے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، تو بالکل وہ لوگ بھی صحیح ہیں کیونکہ انہوں نے بھی قرآن اور احادیث مسائل استنباط کیے ہیں. اب سب ائمہ کو چھوڑ کر جو بولے کہ میں ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلے حل کر لوں گا، وہ کبھی بھی حل نہیں کر سکتا اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ آخر میں جہنم بن جاتا ہے. لہذا پیارے اور محترم بھائیوں، جتنے ائمہ کی جو تقلید ہے، تقلید یعنی ان کے طریقے پہ چلنا، اس کو تقلید کہتے ہیں. اور یہ ائمہ کے طریقے کو چھوڑ کر جو تقلید کو چھوڑ دیتے ہیں وہ غیر مخلد کہلاتے ہیں. بولیے کیا کہلاتے ہیں؟ غیر مخلد. وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے، بغیر کسی کی تقلید کریں گے اپنے حساب سے چلتے ہیں اور پیارے محترم بھائیوں گمراہ ہو جاتے ہیں. تو لہذا چاہیے کہ امام اعظم ہو یا امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو یا امام مالک ہو، ان کے طریقے پہ چلیں. اب دیکھیں ہمارے پاس نماز کا پڑھنے کا طریقہ جو ہے ناف کے نیچے باندھتے، حنفی، شافعی ایسے باندھتے، حنبلی ایسے باندھتے، مالکی ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے. چار طریقے بھی صحیح ہیں. سرکار نے کبھی ایسے بھی پڑھا، کبھی ایسے بھی پڑھا، کبھی ایسے بھی پڑھا، تو کبھی ہاتھ چھوڑ کر بھی پڑھا. تو جو صحابہ نے، جس صحابی نے حضور کو جس حالت میں دیکھا انہوں نے ویسی روایت کی. انہوں نے دیکھا کہ حضور نے ایسے نماز پڑھی، انہوں نے روایت کی کہ حضور ایسا نماز پڑھتے تھے. سرکار نے کبھی ایسے بھی پڑھی تو وہ صحابی دیکھے کہ سرکار ایسا نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بچوں کو آپ بٹھائی بھائی کر مہربانی فرما کر. کوئی ایسا پڑھ رہے ہیں، سرکار ایسا پڑھ رہے تو کسی صحابی نے دیکھ کہ حضور ایسا پڑھتے ہیں. یہ بھی طریقہ سے سرکار نے کبھی ایسا بھی پڑھا، کبھی ہاتھ چھوڑ کر بھی پڑھا. تو یہ حضور کی ادائیں ہیں، سرکار علیہ السلام کی ادائیں ہیں اور یہ صبح قیامت تک رہیں گی. امام اعظم کے طریقے پر، امام شافعی کے طریقے پر، امام احمد بن حنبل کے طریقے پر، امام مالک کے طریقے پر یہ قیامت تک رہیں گے. حضور کی ہر ادا صبح قیامت تک رہیں گی. پیارے محترم بھائیوں، ہمارے پاس نمازوں کا بھی فرق ہوتا ہے کہ ہماری نماز عصر اور عشاء دونوں میں فرق ہے. ہماری عصر لیٹ ہوتی ہے، شافعی حضرات کی عصر جلدی ہوتی ہے. آپ کبھی شافعی مسجد میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ 3:30 بجے عصر ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس 5 بجے عصر ہوتی ہے. کہ ان کے مسئلے ان کے حساب سے صحیح ہیں، ہمارے حساب سے ہمارے مسئلے صحیح ہیں. اب ایک حوض ہے، حوض دہ درد ہونا ہمارے پاس لازم ہے. دہ درد یعنی 10 ہاتھ لمبا، 10 ہاتھ چوڑا، اس کو کہتے ہیں دہ درد. ہمارے پاس امام اعظم کے پاس دہ در دہ اتنا بڑا اگر حوض ہے تو اس کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں. اگر اس سے پانی کم ہے، اگر اس میں آپ نے ہاتھ ڈالا سارا کا سارا پانی مستعمل ہو گیا، یعنی استعمال شدہ ہو گیا. اور امام شافعی کے پاس ایسا نہیں ہے. امام شافعی کے پاس اگر ایک ڈرم بھر پانی ہے اس میں بندہ ہاتھ ڈال کے وضو کرنا چاہے اس کا وضو ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے پاس ایک ڈرم بھر پانی ہے، اس میں نے ہاتھ ڈال دیا تو سارا پانی مستعمل ہو گیا، استعمال کے قابل ہی نہیں رہا. نہ اس پانی سے وضو ہوگا نہ اس پانی سے غسل ہوگا. یہ امام اعظم کا مسئلہ. امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک ڈرم بھی اگر ہے، بالٹی بڑی، اس میں بھی نہ ہاتھ ڈال دیں گے بے دھلا ہاتھ تب بھی کچھ نہیں، اس سے وضو ہو جاتا. تو ان کے مسئلے ہمارے مسئلے میں یہ فرق ہے. اور بھی بہت سارے فرق ہیں، اکثر و بیشتر ہم بیان کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ آپ کو یاد بھی ماشاءاللہ بہت سارے مسائل.
تو میرے پیارے محترم بھائیوں، تو یہ جو فقہی مسائل ہیں، ان مسائل میں اختلاف کرنے سے کیا بنتا ہے؟ مذہب بنتا ہے، طریقہ بنتا ہے. اور عقائد میں اختلاف کریں، حضور کی شان میں جو ہے کوئی عقیدہ الگ الگ بنا لے کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے، اور ایک مسلمان کو رکھ کے حضور قبر میں زندہ ہیں، ہمارا سلام بھی سنتے ہیں اور ہمارا سلام سن کر ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. تو کوئی کہہ رہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، حضور نعوذ باللہ انتقال ہو گیا، ہمارے سلام وغیرہ کو نہیں سنتے. یہ اختلاف، تھوڑا کہہ رہے کہ سنتے، تھوڑا کہہ رہے کہ نہیں سنتے، دونوں میں اختلاف. انہوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں، انہوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں. اب یہ اختلاف ہو رہا، اب یہ اختلاف فی العقیدہ، عقیدے میں اختلاف ہو رہا. جب عقیدے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو فرقہ بن جاتا ہے. تو فرقہ الگ ہے، عقیدے میں اختلاف کرنے سے فرقے بن رہے ہیں، اور مسائل میں اختلاف کرنے سے مسلک بن رہے ہیں، طریقے بن رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ امام اعظم کا جو عقیدہ ہے، امام شافعی کا وہی عقیدہ ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی وہی عقیدہ ہے، امام مالک کا بھی وہی عقیدہ ہے. عقیدے میں کسی کا اختلاف نہیں، عقیدے پوروں کے درست ہیں، مسائل میں اختلاف ہے. نماز پڑھنے کا مسئلہ، وضو کرنے کا مسئلہ. ہمارے پاس وضو میں 4 فرائض ہیں: چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھ دھونے سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا. یہ 4 فرائض حنفیوں کے پاس 4 فرائض ہیں. لیکن شافعی جو ہیں ان کے پاس ایک فرض یہ بھی ہے کہ نیت کرنا. نیت کرنا، نیت کی میں نے وضو کی پاکی حاصل کرنی. اس طرح دل میں نیت کرنا، زبان سے بھی بولنا، دل میں نیت کرنا. اصل میں دل کے ارادے کا نیت ہے. تو نیت کرنا یہ شافعی کے پاس فرض، حنفیوں کے پاس فرض ہے نہیں. ہم بغیر نیت کرے کہ خالی چہرہ دھو لیے، دونوں ہاتھ دھونے سمیت دھو لیے، چوتھائی سر کا مسح کر لیے، دونوں پیر دھو لیے، یہ 4 فرض ادا کر لیے، آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. سنتیں الگ ہیں. سنتیں یہ کہ پہلے بسم اللہ پڑھنا، ہاتھ دھونا، گھٹنوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا، مسواک کرنا، غرغرہ کرنا، روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی چڑھانا، چہرہ دھو کے ناک کی داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا، اور کانوں کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا. یہ ہمارے پاس سب سنتیں ہیں. فرائض کیا ہیں؟ 4 ہیں: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونے سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا. یعنی 1/4 جو سر ہے ہمارا 1/4 اس پہ اگر کچا ہاتھ پھیر لیے، خالی آپ ایسا کچا ہاتھ دے کر ایسا یوں کر لیا، آپ کا مسح ہو گیا، فرض ادا ہو گیا. اب سنت تو یہ ہے کہ آدمی پورا جو ہے ہاتھ دھوئے اور یوں یہاں سے لے کر یہاں بدھی تک لے جائے، پھر پلٹ کر آئے، پھر یوں کرے یوں کرے، یہ کرے. یہ سنت. فرض کیا ہے؟ آپ کچا ہاتھ یوں کر لیا، آپ کا فرض ادا ہو گیا، مسح ہو گیا. فرض اتنا ہی، اس کا پیر دھو لے، ہو گئی، اس کا بس کمپلیٹ ہو گیا. اب آگے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن چونکہ سنت نے چھوڑ دیا تو سنت چھوڑنا ایک بڑی محرومی ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فرض بتا کر کے آپ یہ سیکل ہو جائے کہ نماز، وہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے میں یہ عرض نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اتنا اگر کوئی کرتا ہے تب بھی اس کا وضو درست ہے. لیکن سنت اپنی جگہ سنت ہے. رسول کی سنت چھوڑ کر جو اللہ کی عبادت میں آگے آگے جانا چاہے گا، حضور کے طریقے کو چھوڑ کر جو جانا چاہتا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول نہیں ہو سکتا. اس کو مقبول ہونا ہے، اللہ کو راضی کرنا اگر ہے اس کو، تو حضور کے طریقے کے مطابق جائے گا، تبھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگا. اب اگر آپ بولیں گے اتنا کے لیے کافی ہے نا، اتنا کیوں کہا گیا؟ ہاں بھائی اتنا ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ، اس سرکار کو اللہ نے جو بھیجا، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبوب کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اطاعت کا حکم دیا ہے. تو سرکار کی اطاعت کے بغیر اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ان کاموں کی برکت نہیں ہوتی. تو سنت اس کی بڑی اہمیت بتائیے. تو الغرض میرے پیارے اور محترم بھائیوں، یہ جتنے ائمہ کرام ہیں، یہ سارے ائمہ کرام نے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہی مسائل بتائے. اپنے سے کسی نے کوئی مسئلہ نہیں بتایا. ہر مسئلہ، جتنے ائمہ ہیں سب نے ہر مسئلہ قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتایا ہے. اب بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی مفتی کوئی فتویٰ دیتا ہے، دوسرا مفتی کوئی فتویٰ دیتا ہے، تو یہ فتویٰ کیا ان کی رائے ہے، ایک مفتی کی یہ رائے، ایک مفتی کی یہ رائے. اب ایک مفتی کی رائے جو ہے
تو وہ سارے مفتیوں کی رائے اس طرف جا رہی ہے، اکثر مفتیوں کی رائے اس طرف جا رہی ہے اور کم رائے ادھر آ رہی ہے، تو پھر وہ مفتی توبہ نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے مسئلے سے رجوع کرتا ہے. ہاں میں سے رجوع کر رہا ہوں، ایسا نہیں کرے میں غلط مسئلہ بتا دیا توبہ کرنا، ایسا نہیں، بلکہ اپنے مسئلے سے رجوع کر لیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میری رائے یہ تھی لیکن یہ رائے جمہور کی رائے سے یہ رائے الگ ہے، پھر وہ اپنی رائے سے اپنے فتوے سے رجوع کر لیتا ہے. تو فرمایا گیا کہ جو فقیہ ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے، یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے کہ عام آدمی اپنے مسائل بتا دے رہا، جو سمجھ میں آ رہا بتا دے رہا، بدل میں رجوع کر لیا، ایسا نہیں ہو تو گناہ گار ہوتا ہے. یہ فقیہ بڑے بڑے ائمہ کی بات ہو رہی ہے، بڑے بڑے علماء کرام کی بات ہو رہی ہے، عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے. اگر بڑے سے بڑا مفتی بھی اگر وہ بھی فتویٰ دینے میں اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے تب وہ گناہ گار نہیں ہوتا ہے. فرمایا کہ اگر مجتہد سے اگر کوئی خطا ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے. اگر اس کی رائے صحیح ہوگی اس کے لیے 2 نیکیاں ہوں، رائے غلط ہو گئی تب بھی 1 نیکی، کیونکہ وہ مقام پر ہے، وہ مقام پر ہے. اتنا بڑا درجہ ہے. ہم تو درجے کی نہیں کہ ہم تو جو اٹھا کے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے تو نہیں بول سکتے. ہم اگر کوئی بھی مسئلہ اگر کوئی پوچھتا ہے تو اگر معلوم ہے تو میں ایسا سنا تھا، پھر بھی آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیجیے، میں ایسا سنا تھا اس کے بارے میں آپ جو ہے پوری دریافت کر لیجیے تعلق سے، اس طرح جو ہے کہہ سکتے ہیں. لیکن اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ ہر جگہ آج کل جو بڑے بڑے جو علماء بن کے لوگ داڑھی رکھ لی اور مفتی بن جاتے ہیں، یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے یہ ایسا ہے. اور حدیث پاک ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ آخر زمانہ آئے گا، لوگ مسائل پوچھیں گے، علماء کو چھوڑ دیں گے، جہلا سے سوالات کریں گے. تو جہلا غلط مسئلے بتائیں گے. جہلا سے مراد یہ نہیں کہ بالکل جو ہے ایک آدمی لفنگا ٹائپ کا آدمی ہے اس کو جاہل ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ جاہل ہے. اب وہ داڑھی رکھ لے، امامہ باندھ لے یا بہت کچھ جو ہے سنتوں پر عمل بھی کر رہا ہے لیکن معلومات کچھ بھی نہیں ہے تو وہ شخص جاہل کہلاتا ہے، اس کو معلومات نہیں ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ارے اتنی بڑی داڑھی ہے چلو اسے مسئلہ پوچھ لیں گے. اب وہ صاحب بھی جو ہے اب مسئلہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں مسئلہ نہیں بتایا تو لوگ نہیں کریں گے ایسے کچھ بھی نہیں معلوم ہے. علی ایسی بھی ذرا داڑھی رکھ لیا ہے اس کو معلومات وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا لوگ سمجھیں گے اور وہ کوئی نہ کوئی غلط مسئلہ بتا دیتا ہے کیونکہ اس کی عزت بچانا ہے، اپنی عزت بچانا ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے غلط مسئلہ بیان کر دیتا ہے اور خود گناہ گار ہوتا ہے. اور پھر وہ جس کو بتایا یہ غلط مسئلہ، اب وہ غلط مسئلہ سن کر وہ اس پر عمل کر رہا ہے، وہ بھی گناہ گار یہ بھی گناہ گار، دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. کہ اس کا گناہ یہ ہے کہ علماء کو چھوڑ کر جہلا سے کیوں پوچھا، جس سے وجہ سے مسائل کیوں پوچھتا. جو عالم ہے، جو مفتی ہے، عالم ہے اور اس کے پاس علم ہے تو اس سے مسئلے پوچھنے کا حکم دیا گیا. ایسا نہیں کہ جو بھی دکھ رہا داڑھی اتنی لمبی داڑھی ہے اور کرتا پائجامہ پہنا ہوا ہے، ارے بھائی دین کی تعلیم دیکھنے بچوں ان سے مسئلہ پوچھیں گے. حضرت مولانا ذرا اس کے بارے میں بولی، مولانا اس کے بارے میں بولی، وہ سامنے والا بھی خوش ہو جا رہا ہے کہ بھائی میرے کو جو ہے لوگ بڑا دیندار سمجھ رہے ہیں. تو یہ غلط ہوتا. آپ کو اگر کوئی بات کے بارے میں مسئلہ نہیں معلوم ہے آپ صاف بول دیں کہ بھائی اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں کیا ہے. آپ جو ہے کسی اور سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھ لیجیے، اس کے بارے میں کسی اور سے معلوم کر لیجیے. اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ بتائیے، نہیں معلوم ہے ہرگز آپ بتانے کی کوشش مت کریے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو علم والے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام، لوگ جب آپ سے سوال کرتے تو آپ اکثر آپ جواب یہ دیتے کہ اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، جبکہ آپ کے مخلدین میں غوث اعظم آپ کے مخلد ہیں، غوث اعظم حنبلی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیر و مرشد سرکار غوث اعظم حنبلی ہیں. تو آپ اندازہ لگے کہ امام احمد بن حنبل کا کیا مقام ہوگا. لیکن جب آپ کی بارگاہ میں لوگ آپ کے سوال کرتے تو کئی سوالات کے بارے میں آپ خاموشی اختیار کر لیتے، خاموشی اختیار کرتے کہ اس کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا. لیکن ہمارے پاس جو ہے لوگ عالم بھی پکڑے رہتے ہیں اور جو سمجھ میں بولتے رہتے ہیں. تو علم کی شان یہ ہے، علم کی شان یہ ہے کہ
کہ اگر اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور اگر اس کو نہیں جانتا تو صاف کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم. یہ علم کی شان ہے. لیکن جو بندہ ہر مسئلہ اس کو معلوم ہے, ہر مسئلہ بول رہا ہے, صحیح غلط جو بھی بول رہا ہے بس, تو ایسا بندہ جو ہے بہت جلدی پھنس جاتا ہے, آخرت میں اس کی بڑی گرفت ہو جاتی. اور یہ وہ ایسا نادان ہے کہ جس کو فائدہ تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. ایک آدمی جھوٹ بول کر دنیا تو کما لیتا ہے, جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دے کر دنیا تو کما لیتا ہے, لیکن یہ غلط مسئلے بتانے والا ایسا نادان ہے کہ اس کو دنیاوی فائدہ بھی نہیں مل رہا ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اس کے لیے. تو کوئی بھی چیز اگر آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر یہ نہ کہیں. ابھی ایک صاحب جو ہے کوئی مسئلہ پوچھ رہے, دوسرے صاحب ان کے ساتھ نہیں ہے, وہ ان کو بتاتے جا رہے ہیں, وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں سوچ رہا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے, میں سوچنے میں ہوں, وہ اس کے جواب دے رہے ہیں. ارے والا یا اللہ, کیا حال ہو گیا ہمارے مسلمان بھائیوں کا کہ بھائی ہر ایک کو مسئلے بتانے کی خواہش ہے, ہر ایک کو جواب دینے کی خواہش ہے کہ میں جواب دوں گا, بھائی میں بڑا ہوں, مجھے بہت معلومات ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, معلومات حاصل کیجیے, اس کے بعد جواب دیجیے. معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, موبائل دیکھنے کا ٹائم ہے, لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھ کر مسئلے مسائل سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. آپ پہلے سیکھیے, سیکھنے کے بعد اب آپ کو بتانا ہی ہے. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو, ایک آیت بھی یعنی ایک حدیث بھی, ایک بات بھی اگر آپ کو دین کی معلوم ہے اس کو آگے تک پہنچا دو. پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا, یہ حدیثیں بھی بڑی مشہور ہیں, سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کے چہرے کو چمکتا اور دمکتا رکھے, چمکتا دمکتا رکھے, جو میری حدیث جیسی سنی ویسی آگے بڑھا دے. بعض لوگ مسالے لگاتے ہیں حدیثوں میں اور اپنی طرف سے 4 باتیں لگا دیتے ہیں, جب ان کی اتنا نہیں رہتا ہے, جتنا لکھا ہے بس اتنا ہی آگے پہنچانا ہے, جتنا حدیث میں لکھا ہوا ہے اتنا ہی, نہ اس پہ کم کرنا نہ اس پہ زیادہ کرنا, جتنا لکھا ہے اتنا ہی. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں ارے بھائی ایسا نہیں ہے, اللہ تو یہ فرما رہا ہے, اللہ تو یہ فرمایا پہلے گھر میں چراغ جلاؤ بعد میں مسجد میں چراغ جلانا, اللہ یہ فرما رہا. ارے اللہ تو یہ کہتا کہ پہلے گھر میں چراغ جلاؤ, کہاں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے ایسا؟ اللہ نے قرآن میں صاحب فرمایا کہ پہلے گھر میں چراغ جلاؤ, کون سی آیت میں لکھا ہے ایسا؟ ان کو پتہ ہی نہیں, کہاں سے سنا نہیں معلوم. چلو کسی سے سن بھی لیا تو قرآن یہ اللہ کا کلام, تو اگر آپ نے کوئی ایسی بات سنی بھی ہے تو میں سنا کہ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے گھر میں چراغ جلاؤ بعد میں مسجد میں چراغ جلاؤ, ایسا میں سنا نہیں. وہ بعد میں پاور لانا ہے, تو پاور لانے کے لیے حدیث میں ہے نہیں قرآن میں ہے. آپ اپنی بات کو جو ہے مسترد بنانے کے لیے حدیث کا اور قرآن کا سہارا لے کر بہت بڑے گنہگار ہو جا رہے ہیں. کیونکہ فرمایا گیا, سرکار علیہ السلام نے فرمایا, جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا یعنی جھوٹ کی حدیث بیان کی, میری نسبت کر دی, حضور نے ایسا فرمایا, رسول نے ایسا فرمایا, نبی نے ایسا فرمایا, جبکہ وہ میں نے نہیں کہا, تو جو میری طرف سے جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, جو جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے. اب یہاں پہ تو جھوٹی حدیث بھی نہیں بلکہ قرآن کی آیت بیان کرتے رہے لوگ, اللہ نے یہ کہہ دیا, اللہ نے یہ فرما دیا. بھائی کہاں فرمایا, کون سی آیت ہے, کچھ بھی معلوم نہیں. اور بول رہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہا بھائی ارے گھر میں چراغ جلانا, بعد میں مسجد میں چراغ جلانا, اور ایسے کئی باتیں ہیں. تو دنیاوی باتیں ہوتی ہیں, تو دنیاوی باتوں کو, دنیاوی محاوروں کو قرآن کی آیات احادیث مبارکہ پر اس طرح اس کو لے جا کر بات کے اندر دم لانے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں لوگ, اور خود گناہگار ہوتے ہیں, دوسروں کو گناہگار بناتے ہیں. غلط میسج آپ نے آگے فارورڈ کر دیا. اب ہمارے پاس لوگ کیا ہیں, نہ پڑھنے پر سمجھ پاتے کہ کیا لکھا ہوا ہے, آگے پڑھ لیے کیا ہے, ذرا سمجھا سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے, نہیں سمجھ میں آیا, کیا لکھا ہوا ہے سمجھ میں نہیں آیا, وہ ہے کیا لکھا ہوا, ان کو آگے بڑھانا ہوگا. صحیح ہے, غلط ہے, کیا معنی ہے, کچھ بھی نہ سمجھا نہ اس پر غور کیا, یوں آیا تو دیکھ لے بھی آیا, اس کو آگے بڑھاؤ. اب کئی باتیں غلط آگے بڑھا دیتے لوگ, اس کو بھی پڑھ کے پھر اور اس کو آگے بڑھا دیتے. تو جو غلط بات کو پھیلاتا ہے, آگے بڑھاتا ہے, جتنے لوگ پڑھ کر
وہ غلط بات کو پھیلائیں گے، عام کریں گے، اور خدا نہ خواستہ لوگ غلط باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، وہ سارا کا سارا گناہ اس کے اوپر ہے جس نے اس کو نکالا. اور یہ مسلم کی حدیث ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی اچھی بات پیدا کی، کوئی اچھی چیز پیدا کی، تو اس پیدا کرنے والے کو اور اس پر عمل کرنے والوں کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا. اور جس نے ہمارے دین میں ایک بری بات پیدا کر دی، بدعت پیدا کر دی، بری بات پیدا کر دی، تو اس کے نکالنے والے کو اور اس پر عمل کرنے والوں کو، قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کو سب کا عذاب اس پر ہوگا جس نے اس کو نکالا. اس کو بھی ہوگا، جو عمل کرے ان کو بھی ہوگا. تو جو نئی نئی چیزیں جو نکال لیتے ہیں، تو جو قرآن حدیث سے ٹکراتی ہیں، قرآن حدیث سے ٹکراتی ہیں، وہ نئی چیزیں. ورنہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا، آج وہ چیزیں رائج ہیں، وہ اچھی چیزیں ہیں. سرکار نے فرمایا جو میرے دین میں اچھی بات نکالے اور اس پر عمل کرنے والے، نکالنے والا اور اس پر عمل کرنے والے سب کو ثواب ہے. تو یہ قرآن پاک کے اندر اعراب لگے ہوئے ہیں، زیر زبر پیش لگے ہوئے ہیں، اعراب لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارے کون لوگ لگائے والے ہیں؟ یہ لگانے والے حضور کے دور میں بھی نے پیدا ہوئے تھے. پھر صحابہ نے بھی یہ کام نہیں کیا. صحابہ کرام کو شہید کرنے والا، کم و بیش 50 صحابہ کو شہید کرنے والا یا اور دیگر بڑھ کے ایسا قاتل، ایسا ظالم حجاج ابن یوسف، حجاج ابن یوسف، یہ بغداد کا گورنر تھا، عراق بغداد کا گورنر. تو اس نے قرآن پاک کے اندر اعراب لگائے. یہ جو آپ فتح کسرہ جو پڑھتے ہیں، زیر زبر پیش قرآن کے اندر ہے، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، وہی قرآن پڑھ رہے ہیں آج ہم. تو یہ اس کی ایجاد کرنے والا کون ہے؟ حجاج ابن یوسف ہے، جو صحابہ کو شہید کرنے والا شخص، اس نے نکالا. آج پوری دنیا میں وہ قرآن موجود ہے، اسی پر لوگ وہی پڑھتے ہیں لوگ. تو ایک ہوتی ہے نئی ایجاد جو دین میں ایک اچھا کام، لیکن سرکار نے، اللہ نے بھی حکم نہیں دیا، سرکار نے بھی حکم نہیں دیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا. وہ کام جو اللہ نے حکم نہیں دیا، رسول نے بھی نہیں کیا، رسول نے بھی حکم نہیں دیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا، بعد والوں نے کیا، لیکن وہ کام اگر اچھا ہے تو اس کے نکالنے والے کو اور اس کے متبعین کو ثواب. لیکن اگر ایسا کام ہے کہ وہ نکالنے والا قرآن سے آیت باتیں ٹکراتی ہیں، حدیث سے باتیں ٹکراتی ہیں، ایسی کوئی بات کسی نے ایجاد کر دی اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، تو پھر اس کا عذاب نکالنے والے کو اور اس کے متبعین کو ہوتا ہے. یہ قاعدہ ذہن رکھیے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ جتنے بھی کام کر رہے ہیں، 11ویں کر رہے ہیں، 12ویں کر رہے ہیں، جتنے بھی یہ کام ہیں، یہ سارے کام اگر قرآن حدیث سے ٹکراتے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے. ٹکراتے نہیں، بالکل درست ہے، کرنا چاہیے. اب فاتحہ پڑھیں، 11ویں 12ویں کی محفل کر رہے ہیں، 12ویں کا جلوس نکل رہا، 12ویں کی محفل کر رہے ہیں، محفل میں کیا کر رہے ہیں؟ تلاوت سے شروع کر رہے ہیں، پھر حمد پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، پھر رسول کی ولادت کے واقعات بیان کر رہے ہیں، پھر فاتحہ دے کر کھانا لوگوں کو کھلا رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. تو کیا غلط ہو رہا ہے؟ اس کے اندر سب صحیح ہو رہا، ہر چیز صحیح ہے، کوئی چیز غلط نہیں. ہاں اگر کوئی جلوس نکال کر ڈرنک کر کے جلوس میں جا رہا ہے اور جا کر ناچ رہا ہے تو یہ حرام. ایسے جلوس میں شرکت کرنا حرام. آج لوگ میلاد النبی کے جلوس میں جا کر یہ حرکتیں کر رہے ہیں. آج ان کو روکا نہیں گیا تو کل یہ جلوس اس قدر تباکن ہونے والا ہے. جتنے غلط قسم کے لوگ ہیں، نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے، ایسے سارے موالی قسم کے لوگ، آوارہ موالی قسم کے لوگ سب کے سب جمع ہو رہے ہیں اور جمع ہو کر پی کے آ رہے ہیں، اور پھر جو ہے چہرے پہ اراش لگا کر، عجیب و غریب لباس پہن کر، ٹریلوں میں بیٹھ کر ناچ ڈانس، گانا تو نہیں، وہ باجا وغیرہ لے کر، ڈی جے وغیرہ لگا کر یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اور نام کیا دے رہے ہیں؟ میلاد النبی کا جلوس. سرکار کا جلوس ایسا ہوتا ہے، سرکار کا جلوس تحریک اسلامی نکالتی ہے جس میں الحمدللہ نعت شریف پڑھی جاتی ہے، سرکار کی سناخانی کی جاتی ہے. آنے والے نماز پڑھ کر آ کر باوضو درود شریف پڑھتے ہوئے، نعت شریف پڑھتے ہوئے جلوس میں شرکت کرتے ہیں. نعوذ باللہ، یہ ڈی جے لگا دیا اور ناچ رہے ہیں. شام ہو گئی، شام تک جلوس نکل رہے ہیں. دیکھا میں پچھلے سال کہ مغرب کے بعد ہمارا جلوس تو زہر میں ختم ہوتا ہے، 3-4 بجے تک جلوس ختم ہو جاتا ہے.
اس کے بعد میں پھر ادھر گئے اولڈ سٹی کی طرف 4 مینار کے آگے، وہاں پر میں نے دیکھا کہ مغرب کے بعد تو منظر دیکھا اللہ اکبر، بیان سے باہر تھا. اس قدر بھیانک انداز میں ہمارے مسلمان بھائی نعوذ باللہ جلوس کی توہین کر رہے ہیں، اور جو سمجھ میں آ رہا وہ کر رہے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو کام ہے اس سے دوسرے فرقے کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو وہابی کہا جاتا ہے، وہابی قسم کے دیوبندی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو بولنے کا موقع ہم دے دیتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر. ہمارے بھولے بھالے نوجوان سنی بھائی ایسی حرکتیں کر کے دوسرے وہابیوں کو، گستاخان رسول کو موقع فراہم کر دیتے ہیں، سنیت کو بدنام کر کے ان کو موقع دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی جلوس میں ایسا ہو رہا ہے، کیا یہ سنت ہے؟ کیا ایسا کرنے والے کو سزا ملے گا؟ تو عام بھولا والا سنی وہ باتیں سن کر سنیت سے نکل کر وہابیت میں چلا جاتا ہے، اور اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں، وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے علماء نے منع کیا ہے. وہ ہر وہ کام جو بھی آپ نے کام کرنا ہے تو پہلے علماء کرام سے مشورہ کرنا ہے. شادی کر رہے ہیں آپ، نکاح کر رہے ہیں آپ، میں اب تک جو ہے 2-4 لوگوں کو دیکھا کہ میرے پاس آ کے نکاح سے پہلے جو ہے وہ مسائل وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں، لیکن ہمارے پاس رواج کیا پڑ گیا، شادی کر رہے ہیں اور شادی ہو رہی ہے. میاں بیوی کے کیا حقوق ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، غسل جب کب واضح ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں ہے، شادی کر رہے ہیں صاحب، کیا حقوق ہے بیوی کے کچھ بھی پتہ نہیں، غسل کب واضح ہو گیا، کن باتوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یہ بھی معلوم نہیں. کئی بار کئی لوگوں کے تو نکاح ٹوٹ گئے پھر بھی وہ ساتھ رہ رہے ہیں، غلط الفاظ بولے ہوئے ہیں جس سے ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے. اگر کوئی کفر بک دے، زبان سے کوئی کفر یا جملہ کہہ دے تو اس کا ایمان بھی گیا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، اس کی بیعت وہ بھی ٹوٹ گئی. کسی پیر کامل سے بیعت تھا، بیعت بھی چلی گئی. ایمان چلے گا تو بیعت کہاں سے لے گی؟ ایمان بھی گیا، نکاح بھی گیا، بیعت بھی گئی، لیکن جناب پھر بھی جو ہے کوئی تجدید نہیں کر رہے ہیں، کوئی توبہ نہیں کر رہے ہیں، بس ان کی زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایسے 1-2 نہیں، ہزاروں نوجوان ہیں جو کفریات پکنے کے بعد پھر جو ہے نہ تجدید ایمان کرتے ہیں، نہ تجدید نکاح کرتے ہیں، نہ تجدید بیعت کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں. اب جن کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے، جن کو نہیں معلوم ہے وہ غافل ہیں. اگر کسی نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سنت کا مذاق اڑایا، کافر ہو گیا، کافر ہو گیا. حضور کی سنت کا مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا. یہاں تک کہ علماء نے لکھا کوئی کہے حضور کا لباس میلا تھا، کافر ہو گیا. تو یہ کہتے حضور کا لباس میلا تھا، آپ کا لباس میلا ہو سکتا، میرا لباس میلا ہو سکتا، حضور علیہ السلام کا لباس میلا نہیں ہوتا. حضور کا لباس اگر کوئی میلا تھا کہے کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام کی سنت داڑھی رکھنا سرکار کی سنت ہے. اب کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے، لوگ داڑھی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے پاس ایک ہوتا فزیکلی مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کو طرح سے کاٹ لیا، ادھر سے یوں کاٹا، ادھر سے یوں کر لیا، ادھر سے یوں کر لیا، ادھر سے یوں کر لیا. یہ داڑھی کا مذاق جو ہے وہ فزیکلی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے. ایک ہوتا زبان سے مذاق اڑاتا داڑھی کا. تو داڑھی کا تو مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑانا علماء نے لکھا کہ جو داڑھی کا مذاق اڑائے اس نے کفر کیا، کیونکہ داڑھی رسول پاک کی سنت ہے. تو اسی طرح آقا علیہ السلام کی کسی سنت کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، یا کوئی روزوں کا مذاق اڑا رہا ہے، نمازوں کا مذاق اڑا رہا ہے، زکوٰۃ کا مذاق اڑا رہا ہے، حج کا مذاق اڑا رہا ہے، قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے، مسجدوں کا مذاق اڑا رہا ہے، تو دین کی کسی بات کا بھی مذاق اڑائے گا تو دین سے نکل جائے گا. اور فتویٰ کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے. قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو اللہ اس کے رسول اور اس کی آیتوں کے ساتھ ٹھٹا کرے، مذاق اڑائے، وہ کافر ہو گیا اسلام لانے کے بعد. یہ قرآن فتویٰ دے رہا ہے. تو اسلام کی جتنی چیزیں ہیں کسی چیز کا مذاق نہیں اڑا سکتے. مذاق آپ اپنے گھر میں، اپنے دوست احباب میں ایک دوسرے کا جو ہے وہ بھی ایسا مذاق جس میں دل آزاری نہ ہو، خوشی کی بات ہو، تو ایسا مذاق کرنا جائز ہے. جیسا کہ حضور کی بارگاہ میں خاتون آئی، بڑھیا تھی،
عرض کی یا رسول اللہ دعا کری کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. سرکار نے فرمایا بڑھیا جنت میں لے جائیں گی, جتنی بڑھیاں ہیں وہ جنت میں لے جائیں گی. وہ عورت رونے لگی, بڑھیا رونے لگی. تو سرکار مسکرائے اور فرمایا بوڑھی نہیں بلکہ جوان ہو کر جائیں گی. سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, حضور مجھے ایک اونٹ عطا فرمائیے, میرا بڑا طویل سفر ہے, اتنے بڑے طویل سفر پر میں پیدل نہیں جا سکتا, مجھے سواری چاہیے, اونٹ چاہیے. وہ سرکار نے فرمایا میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا. تو وہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بچے پہ کیسے سوار ہوں گا؟ سرکار نے فرمایا کہ ہر اونٹ کسی نہ کسی کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو یہ مزاح جو ہے یہ جائز ہے, تو اس میں جو ہے یہ خوشی کی بات بھی ہے, کسی کی دل آزاری نہیں ہے. تو ایسا کہنا یہ درست ہے, سرکار کی سنت ہے. لیکن دین کے بارے میں مذاق اڑانا, دین کا مذاق اڑانا, روزوں کا, نمازوں کا, دین کا مذاق اڑانا, پیارے بھائیوں یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. تو ایسا کوئی مذاق میسیجز آتے ہیں, بعض رمضان میں میسیج آتے ہیں, رمضان آیا افطاری پہ میسیجز آتے ہیں مذاقیہ, افطار کے اوپر, روزوں کے اوپر, طرح طرح کے جو لوگ اس کے اوپر میسیج بنا کے بھیجتے ہیں. تو یہ جو بھیجنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے کچھ عقل تو ہوتی نہیں ہے. یہ قرآن احادیث اور کوئی علماء کی صحبت میں بیٹھ کے حاصل کرنے والے تو ہوتے نہیں, بس ان کو جو سمجھ میں آتا ہے یہ مذاق اڑاتے ہیں اس طرح سے. اور بعض لوگ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو تو جو ہے دو جگہ بھی ان کو جو ہے نیک ہے تب بھی ان کو جنت میں مرنے کے بعد جنت میں حوریں ملیں گی. ایسے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ نیک اگر ہے مردوں کے تو ہر جگہ جو مزے ہیں, اگر نیک ہے تو جنت میں حوریں ملیں گی, اگر بد ہے تو جہنم میں ہیروئن ملے گی, ہیروئن, کیونکہ پورے ہیروئن گناہگار جہنم میں جاتے ہیں. اگر وہاں چلے گا تو وہاں ہیروئن ملے گی, یہاں چلے گا تو جنت میں حوریں ملیں گی. اب یہ ان کا مذاق اس قدر بھیانک مذاق, نعوذ باللہ استغفر اللہ, کہ آپ غور فرمائیے کہ اس کا کیا اس کا ذہن ہے. جہنم جو اللہ کے عذاب کی جگہ ہے, جہاں اللہ کا جلال, اللہ نے اپنے جلال سے جو جہنم نافرمانوں کے لیے, گناہگاروں کے لیے بنایا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے اگر جہنم میں بھی گئے تو وہاں فلم ایکٹر ملیں گے, ہیروئن ملیں گی وہاں پر, یہ کہہ رہا ہے. تو ایسا کہنے والے پر کیا حکم ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ ایسا مذاق کرنا بھی کفر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جہنم کا مذاق اڑا رہا ہے, جو ہی جہنم کے تعلق سے جو ہے اس کو بالکل ایزی سمجھ رہا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ایسا. تو جہنم میں جا کے ملاقات کرے گا, یہ جہنم میں جائے گا, ہیروئن سے ملاقات کرے گا, اور اس سے ملاقات کے لیے ہیروئن وہاں رہیں گے. وہ یہ سمجھ رہا ہے, اور سمجھ رہا نہیں کہ جہنم کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کو ایک سوئی کے ناکے کے برابر زمین پر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی سے ساری مخلوق ہلاک ہو جائے. چھوٹا سا سوراخ جہنم کا کر دیے, اس میں جو گرمی نکلے گی پوری دنیا ختم ہو جائے گی, اتنی گرمی جہنم میں ہے. تو ایک شخص جہنم کے اندر ڈال دیا گیا, اس کا کیا حال ہوگا؟ اور کہہ رہا ہے کہ وہاں ہیروئن ملیں گے وہاں پر, معاذ اللہ, استغفر اللہ. کس قدر جو ہے ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے مذاق بنا کر یہ میسیجز ڈال دیتے ہیں. لوگ اس کو اچھا سمجھ کر فارورڈ کرتے ہیں, خوب ہنستے بھی ہیں, اور ہنس کے دوسروں کو فارورڈ کرتے ہیں, اور گناہگار ہوتے ہیں. اور نعوذ باللہ کئی تو اپنے ایمان کو بھی برباد کرتے ہیں, ایمان کا ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان صبح میں مسلمان رہے گا, شام تک کافر ہو جائے گا. ایسے الفاظ زبان سے نکالے گا جس کے سبب کفر کر کے کافر ہو جائے گا, شام تک اس کا ایمان ہی نہیں رہے گا. کوئی شام میں مسلمان رہے گا, صبح تک کافر ہو جائے گا. رات میں ایسے الفاظ زبان سے نکالے گا جس کے سبب اس کا ایمان جاتا رہے گا. تو پیارے محترم بھائیوں, ایسے باتوں سے, ایسے الفاظ سے, ایسے میسیجز سے, کیونکہ سوشل میڈیا کا دورہ ہے, سوشل میڈیا کا دورہ ہے. تو سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں, تو کوئی حدیث اگر کسی کو آپ تک آ گئی کسی کے ذریعے, تو آپ اس کو فارورڈ کرنے سے پہلے غور کریں کہ یہ کیا ہے, اس کو آگے بڑھاؤں گا تو کیا دین کا فائدہ ہے یا کسی کی دنیا کا کوئی فائدہ ہے. جب دین کا اور دنیا کا کوئی کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ میسج بیکار ہے.
دینی فائدہ ہے سبحان اللہ، اگر کسی مسلمان کا دنیاوی فائدہ ہے وہ بھی اچھا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عرش کے سامنے وہ لوگ ہوں گے جو میری کسی امتی کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ تو اگر آپ کا کوئی ایسا میسج ہے جس سے کسی مسلمان کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، کوئی اچھا مشورہ مل رہا ہے اسے، کوئی اچھی رہنمائی ہو رہی ہے اس سے، آپ ضرور اس بات کو آگے بڑھیں کہ وہ بھی دین ہی کا کام ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر ایسا کام کہ نہ وہ دین کے کام ہے، نہ اس میں کسی مسلمان کا کوئی فائدہ ہے، اور ایسا میسج آپ آگے بڑھا رہے ہیں تو آپ کو اس کا کوئی ثواب تو ملے گا نہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان اس سے اگر گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو پھر استغفر اللہ، اس کا عذاب پھیلانے والے کو بھی ہوگا۔ تو خدا اپنے آپ کا جائزہ لے کر ڈرتے رہیں، احتیاط سے کام لیں، ہر معاملے میں احتیاط۔ کچھ بولنا ہے احتیاط سے بولیں، کچھ لکھنا ہے احتیاط سے، کہ لوگ جھوٹ بات میسج کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ آدمی جھوٹ بولا اس پہ لعنت برس رہی ہے، جھوٹ لکھ کر دیا تو جب تک وہ جھوٹ لکھا ہوا ہے، جب تک وہ جھوٹ لکھا ہوا ہے، جب تک لکھنے والے پر لعنت برس رہی ہے۔ آپ نے جھوٹ بات پھیلا دی، گروپ میں ڈال دیا، 100-200 کے گروپ میں 100-200 بھی اور 200-400 بھی کو پھیلا دیا آپ کا جھوٹ، اب 200-400 بھی اور 200-400 بھی کو پھیلا دیے، سینکڑوں میں جا کے ہزاروں میں پھیل گئی بات، ہزار میں جا کے لاکھوں میں پھیل گئی بات۔ اب وہ چلتے جا رہی ہے، جھوٹ بات آپ نے لکھی، پھیلا دیا، اب وہ چلتے جا رہی ہے، اب وہ لکھی بھی ہے، وہ جھوٹ لکھا ہوا ہے، وہ اب وہ پھیل رہا ہے، اب وہ جب تک رہے گا آپ پہ لعنتیں برس رہی ہے، بلا وجہ آپ نے جھوٹ لکھا۔ تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، ہر جھوٹ سے اور ہر غلط بات سے اپنے آپ کو بچانے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی گمراہیت سے محفوظ فرمائے اور دین کی تبلیغ صحیح انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طریقے پہ چل کر، ان کے مسلک پہ چل کر مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیوں، آئیے اپنے درود شریف کے معمولات پورے کرتے ہیں۔